تو ایک الگ مسئلہ ہے. اور جب ہم صف میں کھڑے ہوں گے تو اگر ہماری صف آگے پیچھے ہوگی، آڑی ٹیڑھی ہوگی نا، تو پھر نماز میں بھی خرابی آ جائے گی. تو جب ہم جماعت کے لیے کھڑے ہوں گے، صف بنائیں گے، سب سے پہلے ہمیں اس کا بھی دھیان رکھنا، ایک دوسرے سے کندھے کو سٹانا ہے نا. دور دور کھڑے نہیں ہونا، بیچ میں جگہ نہیں رہنی چاہیے، بالکل بھی بال کے برابر بھی جگہ نہیں ہونی چاہیے. یہ سٹا ہوا ہونا چاہیے، صرف ٹچ ہونا ہے نا، صرف ٹچ ہوگا. اس طرح سے ہمیں صف کھڑی بنانی ہے. اور جب ہم صف کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہمیں بالخصوص ایڑی دیکھنا ہے، پنجے نہیں دیکھنا ہے. پنجے دیکھ کے اگر کھڑے ہوں گے، لائن سیدھی کریں گے، صف بنائیں گے، تو صف جو ہے ٹیڑھی ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر ایڑی دیکھ کر کھڑے ہوں گے سب، اور جب سب کی ایڑی ایک سیدھ میں ہوگی نا، تو صف بالکل درست ہوگی. نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوں تو ایڑی دیکھیں جب صف میں ہو تو. اور الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، وہاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر جہاں چاہو کھڑے ہو نماز پڑھو. ٹھیک ہے؟ اس طرح سے یہ ادب ہے. اور جب مسجد میں جاؤ تو مسجد کا دیکھو ادب رکھو. مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. کس کا گھر ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے. اور مسجد کی بے ادبی اچھی بات نہیں ہے نا. مسجد میں شیطانی کرنا، مسجد میں کھیلنا، کودنا، ہنسنا، یہ سب، یا دنیا کی بات کرنا. مسجد میں دنیا کی بات کرنا بھی 40 سال کی نفلی عبادت ختم کر دیتا ہے. ختم ہو جاتی ہے سب. 40 سال کی نفلی عبادت بھی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے مسجد کا ادب، مسجد میں شیطانی نہیں ہونا، بالکل بھی دھیان رکھنا، بالکل بھی. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ادب والوں کو پسند کرتا ہے. جو بے ادب ہوتے ہیں، گستاخ ہوتے ہیں، ان کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ رب العالمین کو اگر یہ ادب بھی ہمارا پسند آ گیا نا، اس کی بارگاہ میں بیٹھنے کا، اس کی بارگاہ میں مسجد میں چلنے کا، اگر یہ ادب بھی پسند آ گیا نا اللہ کو، تو اس ادب کی وجہ سے بھی ہمارا رب ہم کو بخش دے گا. ہاں، اگر اسے پیار آ گیا نا ہمارے ادب پہ، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ادب کی وجہ سے ہی ہماری بخشش فرما دے. ٹھیک ہے؟ ادب جو ہے بہت اچھی چیز ہے. تو ادب کا لحاظ رکھو، اور سب بالکل اس طرح سے بناؤ. سمجھ آ رہی ہے نا؟ سب اس طرح سے بناؤ. ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہاں. پھر جب ہم صف کے لیے کھڑے ہو گئے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں ہونا، ہاتھ چھوڑ دینا ہے نا. اب نیت کرنا ہے ہمیں، نیت. تو نیت ہم جب کریں گے نا، تو نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی، واسطے اللہ کے، وقت فجر کا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. جب ہم اللہ اکبر کریں گے تو ہماری گردن یوں بھی نہیں ہونی چاہیے اور زیادہ یوں بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے ہاتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاتھ کیسے ہونا چاہیے؟ ہماری گردن کا جھکاؤ ہلکا سا ایسے ہو. ٹھیک ہے؟ اور یہ جو کان کی یہ جو لو ہے، یہ یہاں ہمارے انگوٹھے ہوں ایسے. اب میرے ہاتھ کدھر ہیں؟ میرے ہاتھ کدھر ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں نا. میرے ہاتھ کدھر ہیں؟ سیدھے ہیں نا؟ ایسے تو نہیں ہے، ایسے تو نہیں ہے، ایسے تو نہیں ہے. میرے ہاتھ کیسے ہیں؟ ایسے. تو اب جب ہم نیت کریں گے تو اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو کریں گے یہاں، اور گردن ایسے نہیں کریں گے، ایسے بھی نہیں کریں گے، سیدھی نارمل طریقے سے ایسے رہیں گے. اب اللہ اکبر. تو نیت ہم یہاں کریں گے. یہ جو ڈھوٹی ہے نا، یہاں ہمیں ہاتھ باندھنا ہے. اس کے نیچے بھی باندھ سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی باندھ سکتے ہیں. اوپر کا مطلب یہ اوپر نہیں ہے، یہ ٹوٹی ہے اور اس کے اوپر. تو ہم جب نیت باندھیں گے تو یہ ہماری ہاتھ کی کلائی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کے اندر آنی ہے، ایسے ایسے ہے نا، ایسے آنی ہے. پھر ہمیں چھوٹی انگلی ایسے کرنی ہے، اور انگوٹھا، چھوٹی انگلی اور انگوٹھا دونوں سائڈ سے کلائی کو پکڑنا ہے. بیچ کی 3 انگلی اوپر ایسے دکھ رہا ہے، ایسے. پھر ہمیں ہاتھ یہاں باندھنا ہے. اب نماز کے اندر ادھر ادھر نہیں دیکھنا.
جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو نوچ لے گا. ہاں، جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نوچ لے گا، اچک لے گا. تو نماز کے اندر چوری مت کرو. ادھر ادھر دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ نماز کے اندر چوری کرنا ہوتا ہے نا. تو نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھو. باقی چیز انشاءاللہ کل سمجھائیں گے. بتانا کل ہے نا، یہی سے بتانا ہے مجھے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، ہاں.